یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، ایک بیٹا آپ کو دیں گے۔ غلام کا مطلب یہاں پر بیٹا، غلام عربی میں نوکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے، اور غلام عربی میں لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام کوئی بھی لڑکا، اور غلام بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ نے کہا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا، اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ ایسی زبردست اللہ نے دعا قبول کی کہ بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی اور نام بھی رکھ دیا، اور نام بھی ایسا رکھا ہے کہ فرمایا لم نجعل لہ، نہیں کیا ہے ہم نے اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے کسی کے لیے بھی، سمیہ، اس نام جیسا کوئی اور نام۔ یہ پہلا آپ کا پہلا نام ہے یحییٰ جو دنیا میں رکھا جا رہا ہے، آپ کے بیٹے جیسا نام آج تک ہم نے رکھا بھی کسی کا نہیں۔ مفسرین عام طور پر اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے پہلے، یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یحییٰ نام کا بچہ دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، یہ سب سے پہلی مرتبہ نام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس بچے کا رکھا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اصل میں سمیہ سے مراد صفات ہیں، کہ جو بچہ آپ کو دے رہے ہیں اس بچے کی صفات جیسا بچہ بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی لیے اس قصے کے آخر پہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے کتنی سلامتی کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کی بشارت ہوئی، قال رب، اور کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام اب یہ بشارت سن لی، کہنے لگے انا یکون، کیسے ہوگا لی میرے لیے غلام، اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ یقین تو ہے بیٹا ہو جائے گا، نبی سے بڑھ کے علیہ السلام کس کا یقین اللہ پہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب بشارت آ گئی تو خوشی کی شدت میں کہتے ہیں اچھا اب یہ بھی بتا دیں کہ اس کی صورتحال کیا ہوگی، طریقہ اس کا کیا ہوگا۔ ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے لوگوں کو مجھے بتا دیجئے، تو اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو، دیکھو ہم کیسے زندہ کر دیں گے۔ اسی طرح خوشی کی شدت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرن، اے اللہ میری عورت، میری بیوی جو ہے وہ تو بالکل اولاد سے نا امید ہے، وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے کے اعتبار سے، عتیہ، بہت زیادہ۔ عتیہ کا اصل مطلب یہ ہے کسی چیز کا خشک ہو جانا، کسی چیز کا سخت ہو جانا۔ ہڈیاں میری خشک ہو گئیں، ہڈیاں سخت پڑ گئیں، بڑھاپے کی حد کو میں پہنچ گیا، 90 سال عمر ہو گئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ میری عمر ہو گئی ہے اللہ، اب کیا ہوگا؟ قال کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح تم بھی ایسے ہی رہو گے، تمہاری بیوی بھی ایسی ہی رہے گی، بیٹا جو تم نے مانگا تھا ہم دیں گے، تم نے مانگا تھا ملدن کا کہ اللہ بغیر اسباب اور وسائل کے اپنی طرف سے دے دے، ہم بغیر اسباب اور وسائل کے دے دیں۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ اللہ نے فرمایا قال ربک کا، اور کہا تمہارے پروردگار نے اے زکریا ہوا علیہ ہین، یہ بیٹا تمہارا ہمارے لیے اس کا پیدا کرنا بہت آسان ہے، ہین یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور دیکھو وقد خلقتک، ہم تمہیں اس سے پہلے پیدا کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تم بھی تو آخر کوئی چیز نہیں تھے۔ دلیل بھی دے، فرمایا ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے نا، تم بھی کچھ نہیں تھے، تو جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے یہاں بیٹے کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس لیے تم بالکل گھبراؤ نہیں، اب تو بیٹا تمہارے یہاں ہو جائے گا۔ یہ جو ہے کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ اصل میں یقین میں اضافے کے لیے، کیونکہ جب اللہ نے اطلاع دے دی تو نبی علیہ السلام کو کیسے شبہ پڑ سکتا تھا؟ اور یہ رد ہے اس بات کا جو بائبل میں آیا ہے، اگر موقع ہوا تو بائبل کی عبارت آپ کو سنائیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک صاف صاف آیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شبہ پڑ گیا تھا کہ پتہ نہیں میرے ہاں بیٹا ہوگا نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا اس کا کہ اس شبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ اور خدا کی سزا کیا تھی الیاذ باللہ؟ کہ وہ گونگے ہو گئے، حالانکہ قرآن نے اس چیز کی نفی کر دی ہے
یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گونگے ہو گئے، اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کیا تھا۔ جہاں پر دیکھیے انہوں نے اس میں لکھا ہے بائبل میں اس کے اور قرآن کی آیات کو دیکھیے، یا پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس میں بائبل میں جو لفظ آئے ہیں دیکھیں قرآن نے اس کی کیا کیا تصحیح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ان سے کہا کہ تیرے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے یحییٰ کا پیدا کرنا، اور ہم اس سے پہلے آپ کو بھی پیدا کر چکے ہیں اور آپ کچھ چیز نہیں تھے۔ قالا اس نے کہا رب اجعل لی، حضرت زکریا علیہ السلام بولے اور ان کا پروردگار بتا دیجئے میرے لیے آیا، کوئی نشانی اللہ مجھے بتا دے، یعنی جب میری بیوی امید سے ہو اور اس بچے کی پیدائش کا مرحلہ وہ ہو جائے تو اے پروردگار مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ طب کی تو اتنی ترقی تھی نہیں، اب تو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، سب کچھ ہوتا ہے، تو زمانہ ایسے ہی تھا، تو اس لیے قدرتی طور پر شوق ہوا کہ اللہ مجھے یہ بھی بتا دیجئے جب یہ عمل یہ پروسیس جو شروع ہو رہا ہے رب اجعل لی آیا، اے اللہ مجھے بتا دیجئے کوئی نشانی۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، نشانی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بات نہ کریں، ثلاث لیال، 3 راتوں تک، سویا، چنگے بھلے ہونے کے باوجود 3 دن 3 رات آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور ایک دن وہ باہر آئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کو یاد کرو، اور ان کی زبان بند ہو گئی، یعنی وہ بول نہیں سکتے تھے، باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج علی قومہ، سو اپنی قوم کے پاس آئے، من المحراب، محراب سے نکل کے، فاوحی الیہم، اور انہوں نے اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف کہ انسبحوا، تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، بکرتم وعشیہ، صبح شام یاد کرو اپنے رب کو۔ یہ انہوں نے لوگوں کو اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نشانی پوری ہو گئی، بتایا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، کوئی آپ کی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ ہماری تسبیح کرتے رہیں گے اور تسبیح میں زبان چلتی رہے گی، باقی کسی اور سے آپ بات کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کی وہ قوت نہیں بحال ہونے دیں گے، آپ لوگوں سے قوت کے بحال نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ گویائی، زبان کی قوت، گویا اللہ نے 3 دن اور 3 رات کے لیے باقی چیزوں سے منع کر دی اور صرف اپنے ذکر کے لیے جاری رکھی کہ مجھے آپ یاد کرتے رہیے۔ 10 نمبر آیت میں آخری لفظ ارشاد فرمایا ہے سویہ، سویہ کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے، 3 لیال، 3 راتوں تک، سویہ، بھلے چنگے۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ سویہ کا جو لفظ ہے یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ وہ صحت کے باوجود گفتگو نہیں کر سکیں گے، وہی تشریح جو بھی عرض کی۔ اور کچھ حضرات نے لیالن کی صفت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ 3 لیالن، 3 راتیں، سویہ، برابر، دونوں طرف بات ہو سکتی ہے، آپ کی صحت برابر رہے گی یعنی ٹھیک ٹھاک رہیں گے، 3 رات برابر یعنی مسلسل۔ تو بعض رات کا خیال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ 3 راتوں تک مسلسل 3 راتیں آپ پہ آئندہ ایسی آ رہی ہیں کہ آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ چنگے بھلے ہونے کے باوجود کچھ 3 لیال، 3 راتیں ایسی ہیں جن میں بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے راتیں 3 کیا متواتر ہیں یا نہیں ہیں، اس میں مفسرین کا اختلاف۔ اگر سویہ کو مان لیا جائے رات کی صفت کے متعلق تو 3 راتیں مسلسل تھیں، اگر اس کو نہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت 3 راتیں آئی ہوں گی۔ بہرحال قرآن نے اس کو نہیں کہا کہ وہ مسلسل آئی ہیں یا الگ الگ آئی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب سویہ کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام برابر رہے یعنی بھلے چنگے رہے اور راتوں کی صفت سے نہ مانا جائے۔ مفسرین اس طرف گئے ہیں
ایک گروہ اور دوسرا گروہ، لیکن عام طور پہ اس طرف کہیں کہ 3 راتیں وہ مسلسل ایسی تھیں کہ اس سے زکریا علیہ السلام گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اور بس اتنی بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں درمیان سے چھوڑ دیں کہ پھر الغرض حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھیں وہ امید سے ہوئی، پھر ان کا جنم ہوا، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، کیا ہوا؟ اللہ نے صاف صاف یہاں سے اٹھ کے یہاں بات کر دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور اللہ نے کہا اے یحییٰ آپ کتاب پر سختی سے عمل کیجیے، پوری پابندی کے ساتھ۔ اسی کو کہتے ہیں اندماج، جو قرآن پاک کی جب اصطلاحات بیان کر رہے تھے تو اس میں آیا تھا نا کہ درمیان کے مراحل چھوڑ کے جو مقصد کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں درمیان میں سارے مراحل چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آپ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے عمل کیجئے۔ اللہ کی کتاب کون سی تھی اس وقت ان کے پاس؟ وہ تورات تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بھی بعد پیدا ہوئے ہیں 6 مہینے کے فرق سے، بعض کہتے ہیں اور بعض زیادہ مہینے بتاتے ہیں، اور تھے یہ دونوں خالہ زاد بھائی۔ تو اللہ کی جو کتاب تھی اس وقت ان کے پاس تورات ہی تھی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے کہا کہ آپ تورات پر عمل کیجئے۔ اس موقع پہ سوال ویسے یہ اٹھتا ہے کہ تورات پہ اللہ تعالیٰ نے جو عمل کا کہا تو کیا تورات اس وقت تک اپنی اصل حالت میں تھی؟ کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ان سے پہلے ہوئے ہیں، اور وہ تورات کا اصل نسخہ بیت المقدس اس وقت جب تعمیر ہوئی ہے دوسری تو وہ وہاں اس کی تہہ میں رکھ گئے تھے۔ تو تورات کی کتنی تعلیم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وقت میں اصل حالت میں موجود تھی، جس پہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی قائم تھے۔ ان کی نبوت کی وجہ سے یقینی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں شرک نہیں تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام خدا کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں علیاذ باللہ؟ تو تورات کس حالت میں تھی، ان کا زمانہ کون ہے، یہ اب تک لوگوں نے تحقیق نہیں کی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو متعین کرے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور، اور پھر اس دور میں کیا کیا تورات کے احکامات ان کے معاصرین میں تھے، یہ چیزیں پھر کھلتی ہیں، مگر اس پہ کوئی تحقیق ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ نے سب سے پہلا حکم دیا کہ تم تورات پر عمل کرو۔ اسی کے سلسلے میں آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے، وہ آیات اور یہاں کی آیات میں کچھ آپس میں ٹکراؤ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 38۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران تیسری سورت ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اور آپ اس سے بھی پیچھے اگر دیکھیں تو آیت نمبر 37 دیکھ لیجئے، یعنی اس سے بالکل پچھلی آیت جو ہے جہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اور اللہ تعالی نے اس بچی کو قبول کر لیا اور بہت اچھی طرح قبول کیا اللہ نے اس بچی کو، مریم۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کو ترقی دی اور بہت اچھی طرح خدا نے اسے بڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور مریم علیہ السلام کی کفالت کی زکریا نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب بھی زکریا داخل ہوتے تھے ان کے پاس محراب میں، وجد عندها رزقا، وہ ان کے پاس پاتے تھے پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اور وہ بولے ایک دن اور کہنے لگے کہ مریم یہ تمہارے پاس بغیر موسم کے پھل کیسے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ بولی اور کہنے لگی یہ اللہ بھجواتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جب چاہے تو کسی کو رزق دیتا ہے بغیر قیاس۔ تو یہ بغیر موسم کے پھل دیکھ کے نا حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی۔ اللہ نے کہا اسی لیے ہنالک دعا زکریا ربہ،
اور اسی جگہ پہ پھر دعا مانگ دی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. قال رب هب لی، کہنے لگے پروردگار مجھے عطا کر دے، من لدنک، اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد اللہ مجھے دے دے. وہاں کتنی لمبی دعا آئی ہے، یہاں ایک فکرہ آیا، اور وہاں یہ نہیں آیا، بلکہ وہاں کہا ہے کہ اے اللہ ایسے 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 مجھے بیٹا دے دیجئے. انک سمیع الدعاء، اور انہوں نے کہا اللہ آپ دعا کو سننے والے ہیں. اور وہاں لفظ یہ آئے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اللہ یہ کبھی ہوا بھی تو ایسے نہیں کہ میں نے مانگا اور آپ نے نہ دیا، اللہ کبھی بھی محروم نہیں رہا. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور آواز دی فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے بشارت انہیں پہنچی ہے ایک تو فرشتوں کے ذریعے، اور ایک جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں انہیں بشارت دی گئی. وہاں قرآن نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہی ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے. پھر بات کیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ تو سیدھا سادہ جواب دے کے آگے نکل گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دونوں حالتیں ہیں، دو مختلف اوقات میں ہوا ہے. ایک مرتبہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، اور ایک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے گفتگو کی اور بشارت دے دی. اور کچھ کہتے ہیں کہ باتیں جو ہوئی ہیں سورہ مریم میں اللہ کی اور زکریا علیہ السلام کی، وہ باتیں بھی در حقیقت فرشتوں ہی کے ذریعے ہوئی ہیں، اگرچہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اس سے کہا، اس نے ہم سے کہا، تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کے واسطے ہی سے گفتگو ہوئی ہوگی، مگر یہ قیاس ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادت الملائکہ، فرشتوں نے اسے آواز دی، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، اور حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں آپ کے بیٹے یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہوگا وہ اللہ کے ایک کلمے کی گواہی دے گا، اس کی تصدیق کرے گا. یہ اللہ کا کلمہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی. یہودی جو تہمت لگاتے تھے اس تہمت کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دفع کیا، ہٹایا، اور ان کا وسیدن، اور آپ کا یہ بیٹا سردار ہوگا. وہاں پر نہیں آیا، وہاں پر بس اتنی بات ہے کہ یحییٰ تورات پہ عمل کیجئے. وہ حسورن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیدن، اور یہ آپ کا بیٹا سردار ہوگا. حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ نے سید کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے. اس لیے یہ دونوں گمراہیاں جو ہیں نا، یہ جو اب نئے نئے پڑھے لکھوں میں آ رہی ہیں، ایک یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم ابھی میامی میں گئے تھے، لوگوں نے ان کی کتابیں ہمیں دکھائیں، ہم پڑھ کے حیران رہ گئے کہ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. ایسی ایسی بےہودہ چیزیں، ایسی ایسی کہ الیاذ باللہ آدمی کیا کہے. قرآن پاک کی قرأتوں کا انکار کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، حدیث کا انکار کہ یہ یہودیوں نے حدیثیں لکھتی ہیں بخاری میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں چلا. کیا کیا ایسی فضول باتیں. اس میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ سید کا لفظ کسی کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سید ہے، اللہ آقا ہے. اچھا، ایک طرف حدیث کو ماننا بھی نہیں، اور دوسری طرف جو اپنے مطلب کیا وہ بھی لے لینا، یہ بھی ٹھیک. حدیث میں جہاں یہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ہمارے آقا ہیں، اور آپ نے کہا دیکھو آقا تو اللہ ہے، سید تو اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نفسی کی وجہ سے فرمایا، تواضع، عاجزی کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے کہ اللہ ہی کے ساتھ ایسا تعلق رکھو. یہ تھوڑا ہی ہے کہ انہیں سیدنا کہنا منع. یہاں سے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا سیدن، وہ لوگوں کے سردار تھے، آقا تھے. اگر وہ ہو سکتے ہیں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اسی لیے ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں اسی آیت کا حوالہ دیا ہے. البحر الرائق میں نہیں، الاشباح والنظائر میں. ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حنفی فقیہ تھے اپنے زمانے کے، اور جلدی انتقال ہو گیا. لوگ کہتے تھے اگر یہ زندہ رہتے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی.
9ویں 10ویں صدی کے آدمی، انہوں نے اسی سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ان کے اولاد کے لیے بھی ہوتا ہے، سادات ہوتے ہی ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی سید لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے بیٹے ایسے ہوں گے وحصوراً، اور وہ رکے ہوئے ہوں گے شادی سے، ونبیم من الصالحین، اور صالح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام میں بھی، اور ان میں بھی ایک خاص طبقہ جن پہ تقویٰ کا زیادہ اثر نمایاں نظر آتا ہے، یہ ان میں سے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور اللہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ قال کذالک یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اللہ مجھے کچھ نشانی دے دیں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ اور وہاں یہ آیا ہے کہ فأوحا الیہم، وہ نکلے اپنے حجرے سے اور انہوں نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وحی کا لفظ آیا ہے یا رمز کا لفظ آیا، اس لیے وہاں پر وحی کا کیا مطلب ہے اس کی تعین کے لیے یہاں سے مفسرین مدد لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا اشارے سے، اور وہاں آیا ہے رات اور یہاں آیا ہے دن، تو اس لیے 3 دن 3 رات ہو گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے دن کا ذکر کر دیا، رات کو چھوڑ دیا، اور ایک جگہ رات کا ذکر کر دیا، دن کو چھوڑ دیا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیجئے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی یاد کیجئے۔ یہ ہے دونوں میں فرق۔ یہاں پر جو آیا ہے نا، اب دیکھیے اس کو 16ویں پارے میں سورہ مریم کی 11ویں آیت کو، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، وہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، محراب سے، حجرے میں عبادت کرتے تھے۔ ان کو تو یہ اجازت تھی اس وقت کے یہودیوں کے قواعد کے مطابق کہ یہ بیت المقدس کے حجروں میں بھی، اور جو صدر بڑی جگہ تھی، مین جہاں پہ عبادت ہوتی تھی، اس کی صفائی کے لیے بھی ہر طرف جا سکتے تھے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام کی باقی اولاد کے جو تھے ان کو اجازت نہیں تھی۔ ان کے لیے تھا کہ تم باہر صحن کی اور کوٹھریاں جو ہیں ان کی صفائی کرو، اندر نہیں جا سکتے۔ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، انہوں نے کیا کیا، اوحا الیہم، اوحا کے 2 ترجمے کیے گئے، انہوں نے اشارہ کیا، اور یہی وہ آئی ہے چیز سورہ آل عمران میں بھی، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیا۔ اوحا تحریر کیا، لکھا کہ انسبحو، اللہ کو یاد کرو، بکرتم وعشیہ، صبح اور شام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے یحییٰ اس کتاب پر سختی سے عمل کیجئے، پوری قوت کے ساتھ اتباع کیجئے تورات کا۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں دے دیا تھا حکم، حکم سے مراد نبوت، حکم سے مراد عقل، حکم کرنا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی حکم کیا کرتے ہیں نا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صبیہ، جبکہ وہ بھی بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، اور ہم نے انہیں کیا کر دیا تھا، نبوت دے دی تھی۔ اور یہ ہے اصل اس بات کی جو کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ جو تھے انہیں بچپن میں ہی ولایت مل گئی تھی، فلاں پیدائشی ولی تھے، یہ وہ چیز ہے کہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور وہ بچے ہی تھے، صبیہ چھوٹا بچہ، اور ہم نے انہیں کیا کیا، نبوت دے دی تھی۔ اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے متعلق، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ان کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان کو بچپن میں ہی ولایت مل گئی تھی۔ اتنا بڑا کام جو اللہ نے ان سے لیا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کوئی خاص ہی خدا کا ان پہ فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتیناہ الحکم صبیہ، اور وہ بالکل بچے تھے، ہم نے انہیں دے دی نبوت، وحنانن، اور ہم نے انہیں ایک اور چیز سے نوازا، وحنانن، شوق دیا انہیں۔ دیکھا یہ اللہ نے احسان میں گنا ہے کہ ہم نے انہیں شوق دیا۔
یہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا تلاوت کا، بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، عبادت کا، اور بعض کو شوق ہوتا ہے فلموں کا۔ یہ شوق کی بات ہے نا، اس شوق کو جدھر مرضی لگا لے آدمی، اب اس کے ماں باپ جیسی اس کی تربیت کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے شوق دے دیا تھا، من لدنا، اپنی طرف سے اسے شوق دے دیا، اپنے شوق سے محبت سے ہماری عبادت کرتا تھا، ہمیں یاد کرتا تھا۔ اور حنان کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ممتا کے لیے، ماں کی جو محبت ہے نا بچے کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو اپنی ایسی محبت دے دی جیسی ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، اتنی اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دی تھی، ہم نے اس پر یہ کرم کیا، وہ ایسا تھا من لدنا اپنی طرف سے، وزکا، اور ہم نے اسے بچے کو پاک کیا تھا، یعنی پاک پیدا ہوا، کوئی معائب، کوئی برائی، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی چیز اس کے دل میں نہیں تھی، وہ ایسا پاک تھا۔ وکان تقیہ، اور وہ ہمارا بندہ ایسا تھا، کان تقیہ، بڑا پرہیزگار تھا۔ کتنی تعریف اللہ نے کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا اللہ ایسا بیٹا دے دیجئے جس سے آپ راضی ہوں، آپ کا من بھاتا ہو، آپ کو پسند ہو۔ اللہ نے اپنی پسند کا، اپنی رضا کا بیٹا انہیں نصیب فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہم نے حکم دے دیا کہ تورات پہ عمل کرتے رہو، تو ظاہر ہے انہوں نے تورات پہ عمل کیا۔ دوسری چیز نبوت بچپن میں دے دی۔ تیسری چیز اس کو شوق دے دیا تھا اپنی طرف آنے کا۔ چوتھی چیز زکات، پاک تھا۔ وکان تقیًا، اور وہ ہمارا بندہ تو ایسا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام پرہیزگار تھا، کہ اتنا پرہیزگار کہ اس کے زمانے میں بس سب سے اچھا پرہیزگار وہی تھا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ان کے متعلق بائبل میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا، اگر پتہ نہیں اب یہ بائبل کی یہ روایت کسی نے تبدیل نہ کی ہو تو اصل جملہ یہ ہوگا، کیونکہ قرآن جتنی تعریف کر رہا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جس زمین پہ تم زندگی بسر کر رہے ہو، ہم سب میں سب سے زیادہ خدا کا پرہیزگار بندہ یہی آیا۔ وکان تقیًا، اللہ نے فرمایا پرہیزگار۔ 5 چیزیں، وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے لیے بہت نیکی کرتا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین سے نیکی کرتے ہیں وہ کس مقام کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے خاص طور پہ ان کی صفات میں گنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا تھا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ جو آدمی نیکی کرتا رہتا ہے اس کو اس کا کریڈٹ دنیا میں بھی اللہ دے دیتا ہے، آخرت میں تو جو دے گا سو دے گا ہی، دنیا میں بھی اسے مل جاتی یہ چیز۔ اللہ نے فرمایا ایسا تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور وہ ایسا نہیں تھا جو زبردست ہو، جابر ہو۔ اوپر آ گیا تھا نا کہ قوت سے عمل کرو، تو شبہ پیش آتا تھا کہ جب وہ پوری شدت سے تورات پہ عمل کرتے ہوں گے تو طبیعت میں سختی پیدا ہو گئی ہوگی، دوسروں پر بھی سختی کرتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ ہرگز ایسا نہیں تھا جو جبر کرے، زور دے لوگوں پر۔ عصیّا، بے حکم نہیں تھا، وہ ہمارے حکم سے نکلا ہوا نہیں تھا، ہمارے حکم کے مطابق تھا، یعنی آرزو کے لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسا نہیں تھا۔ کمال کی یہ بات لکھی ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آخری لفظ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ہی تو وہ جابر تھا زبردست اور نہ ہی خدا کے حکم سے نکلا ہوا، تو مطلب یہ تھا کہ آرزو سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا لڑکے، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا ماں نے کتنی آرزوؤں سے مانگ کے اسے لیا ہے، اور وہ ہوتا بھی بڑا پھر ضدی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی اس کے ناز نخرے ذرا زیادہ اٹھائے جاتے ہیں نا، تو وہ کسی کے حکم میں نہیں رہتا اور زبردستی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تربیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اس نے آرزو سے لیا تھا مگر اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس کے والد نے آرزو کی تھی، ہم نے دے دی۔ وسلام علیہ، اور اللہ کی سلامتی ہو اس پہ، یوم ولدا،
جس دن وہ بچہ پیدا ہوا خدا کی سلامتی ہو اس پہ، ویوم یموت، اور جس دن اس کا انتقال ہوا اللہ کی سلامتی ہو اس دن پر بھی، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا جیے گا اگلے جہان میں اللہ کی سلامتی اس پہ بھی نازل۔ اللہ نے 3 مرتبہ سلام بھیجا ہے۔ کسی کو 1 مرتبہ سلام آ جائے خدا کا، اس کی دنیا اور آخرت بس ساری سمر جائے۔ اللہ نے 3 مرتبہ سلام بھیجا ہے، وسلام علیہ یوم ولد، اور اللہ کی سلامتی ہو جس دن وہ بچہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن اس بچے کا انتقال ہوا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ پیدا ہوگا اس دن پہ بھی خدا کی سلامتی ہو۔ یعنی مطلب ہر حال میں، ابتدا سے لے کے انتہا تک، شروع سے لے کے آخر تک، ہر مقام پہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اللہ کی طرف سے سلام رہے اس پر۔ اسی لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اپنی لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو سلام کہا ہے تو اس کا مطلب ہے امان میں رہے، شیطان نہ اس دن اسے چھو سکا جس دن وہ پیدا ہوا، اور جب وہ انتقال ہوا ان کا تو کوئی اثر نہیں تھا شیطان کا، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو لوگ جیسے دیوانے ہوں گے، پاگل پنا ہوگا، لوگوں کو بھاگ رہے ہوں گے، کوئی چیز اس بندے پہ نہیں آئے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے ہی ایسے ہوں گے، ان میں سے خاص طور پہ اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ ساری چیزیں۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو وحشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب نیا زندگی کا مرحلہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلی مرتبہ زندگی کا مرحلہ بچے کے لیے وہ جب اس کا جنم ہوا، نئی دنیا دیکھتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، تو ہمیں تو یاد نہیں رہتا کسی کو، لیکن فرض کر لو بچہ اگر بولنا شروع کرے اس وقت میں اور اسے یاد ہو کہ کن مراحل سے وہ پل کے گزر کے پھر یہاں آیا ہے، تو اس کے لیے ایک نئی دنیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ نئی دنیا اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، خدا کی سلامتی تھی اس کے ساتھ۔ پھر دوسری دنیا آگے قبر کی کہ وہ بھی دنیا ایسی ہے، تو وہاں پر بھی وہ چیزیں پیش آتی ہیں جو پہلے نہیں دیکھی تھی، تو بتایا اللہ کی سلامتی اس جہان میں بھی۔ اور تیسری دنیا وہ آخرت کی، جب دنیا سے جائیں گے اور آخرت میں آئیں گے، آخرت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، تو بتایا اس دن بھی اللہ کی سلامتی ہو اس بچے پر، اللہ کی سلامتی ہر طرح سے اس کے ساتھ رہی، ساری دنیایں اللہ نے ان کی اچھی کی، یہ دنیا بھی، برزخ بھی اور آخرت بھی، اور نبوت بھی خدا نے انہیں بچپن میں دے دی، اللہ ان سے ایسا راضی اور ایسا خوش تھا۔ یہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے جو یہاں پر پورا ہوا۔ اب بائبل میں دیکھ لیجئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک نے یہاں بیان کی ہیں، اور اس تحریف کے باوجود ابھی تک بعض چیزیں قائم۔ یہ لوکا کی جو انجیل ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں، یہ اس کے فکریں کہ وہ کہتے ہیں دیر واز ان دا ڈیز آف ہیروڈ، ہیروڈ جو بادشاہ تھا، دا کنگ آف جوڈا، ان کے ہاں سرٹین پریسٹ، کئی ایک جو ان کے پریسٹ فادرز پادری تھے، ان میں سے ایک جو نیم جن کا نام تھا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں ہم کہتے ہیں آف دا ڈویژن آف ابیجا، یہ وہی ہے جس کو عربی میں ابیا کہتے ہیں، یہ انہی کے خاندان میں سے ایک تھے۔ ہز وائف واز آف دا ڈاٹر آف ایرون، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بیٹیوں میں سے تھیں ایرون کی، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھی۔ اینڈ ہر نیم واز الزبتھ، اور ان کا نام تھا الزبتھ۔ الزبتھ کو عربی میں اگر آپ پڑھیں گے تو یشبع کے نام سے یہ مل جائے گی، پرانی قدیم تاریخ میں بھی اور اب بھی جو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے عربی میں یشبع، الزبتھ، یہ تو بڑا مشہور نام ہے انگلینڈ کی ملکہ کا بھی، تو یہ وہی چیز۔ اینڈ دے ور بوتھ رائٹس بفور گاڈ، اور یہ دونوں جو تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ٹھیک تھے، واکنگ ان آل دا commandments، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات تھے ان کی اتباع کرتے تھے، اینڈ آرڈیننس آف دا لارڈ بلیملیس،
اور بے عیب زندگی، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی داغ کے انہوں نے اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ گزاری. بٹ دے ہیڈ نو چائلڈ، مگر ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، کیونکہ ایلزابتھ جو تھی وہ بیماری ایسی تھی جس میں اولاد نہیں ہوتی تھی. اینڈ دے ور بوتھ ویل ایڈوانسڈ ان ایئرس، اور ان کی عمریں بھی بہت ہو گئی تھیں. سو اٹ واز، سو یہ ہوا that while he was serving as priest before God in the order of his division، جب تقسیم کے مطابق ان کی باری آئی اور وہ اپنے خدا کی عبادت میں تھے، تو اکارڈنگ ٹو دا کسٹم، روایت کے مطابق، رسم کے مطابق، جو کہ پریسٹ ہوڈ کی روایت تھی، پریسٹ ہوڈ یعنی پادری ہونے کی وجہ سے جو ان کی ڈیوٹی، جو ان کا وظیفہ مقرر تھا، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ his lot fell، ان کا قرہ نکلا. یہ بتاتے ہیں قرہ اندازی ہوئی، اور ان کا قرہ اس بات پہ نکلا کہ اب خدا کے گھر کی وہ صفائی کریں گے، یا خدا کے گھر کو وہ صاف کریں گے، یا اچھا رکھیں گے. تو جب ان کا قرہ نکلا تو ہی وینٹ، وہ گئے انٹو دا ٹیمپل آف دا لارڈ، اللہ تعالی کے گرجے میں، جو آگے چل کے خدا کی خاص عبادت کی جگہ تھی، وہ وہاں پہنچے. شاید یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن نے محراب کہا، کہ محراب میں وہ داخل ہوئے ہوں گے. اینڈ دا ہول ملٹیٹیوڈ آف دا پیپل واز پریئنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا آور آف انسینس، جو بخور کا وقت تھا، جو خوشبو سلگانے کا وقت تھا، اس وقت میں وہ جبکہ لوگ عبادت کر رہے تھے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آئے. Then an angel of the Lord appeared to him، تو اللہ کا ایک فرشتہ ان کے پاس آیا. یہ وہ چیز ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے کہ اللہ کے ایک فرشتے نے آ کے، یا فرشتوں نے آ کے انہیں خوشخبری دی. Standing on the right side of the altar of incense، جہاں پر خوشبو کو ذبح کیا جاتا تھا، یعنی خوشبو چڑھائی جاتی تھی، اس جگہ پر دائیں طرف کو فرشتہ کھڑا ہوا، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں کہ صاحب اسے دیکھا، اور ہی واز ٹربلڈ، بے چین ہوئے، اینڈ فیئر فیل اپان ہم، اور انہوں نے اس سے خوف محسوس کیا. قرآن نے بس یہ کہا ہے کہ اس نے انہیں خوشخبری دی، یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈرے. اللہ نے بس بتایا کہ انہیں خوشخبری ملی. یہ ہے تفریق اس کی اور اس بائبل کی. بٹ دا اینجل سیڈ ٹو ہم، فرشتے نے ان سے کہا کہ ڈونٹ بی افریڈ، آپ ڈریے نہیں زکریا علیہ السلام، آپ کی جو دعائیں ہیں از ہرڈ، اللہ نے وہ دعا سن لی ہے. یہاں دعا کا ذکر کہیں نہیں کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالی نے ان کی دعا کا ذکر یہاں بھی کیا ہے سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں. آگے چل کے صرف ایک ہی جگہ پہ غالباً اس کے بعد یہ قصہ ہے سورہ انبیاء علیہ السلام میں 17ویں پارے میں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالی نے دعا کا ان کا ذکر کیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا. یہ 3 مرتبہ جو خدا نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے ہم سے دعا مانگی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ان کی دعا بڑی پسند آئی. بائبل میں یہ ذکر نہیں، یہاں صرف اتنا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی. اینڈ یور وائف ایلزابتھ ول بیئر یو اے سن، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کے ہاں آپ کا بیٹا پیدا ہوگا. اینڈ یو شیل کال ہز نیم جان، اور آپ اس کا نام جان رکھیں گے. کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہمارے یہاں ہیں ان کے ہاں جان نام ہو گیا. اینڈ یو ول ہیو جوائے اینڈ گلیڈنس اینڈ مینی ول ریجوائس ایٹ ہز برتھ، اور آپ بھی اس سے خوش ہوں گے، اور آپ کو بشارت بھی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس بچے کی پیدائش پر خوش ہوں گے، یعنی لوگوں کے پاس بھی یہ بشارت کا پیغام پہنچے گا. فار ہی ول بی گریٹ ان دا سائٹ آف دا لارڈ، اور وہ جو ہوگا نہیں، فار ہی ول بی گریٹ ان دا سائٹ آف دا لارڈ، اور وہ جو بچہ آپ کا پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے بڑی شخصیت ہوگا. اسی کو غالباً قرآن نے کہا سیدن، قرآن میں آیا نا سردار ہوگا، آقا ہوگا، یہاں وہی چیز آ گئی. اینڈ شیل ڈرنک نائدر وائن نار اسٹرانگ ڈرنکس، اور نہ ہی وہ بچہ شراب پیے گا اور نہ ہی اس قسم کی کوئی اسٹرانگ ڈرنک استعمال کرے گا.
تو قرآن نے بتایا تقیہ کہ ہم نے کہا آپ کا بیٹا بڑا پرہیزگار ہوگا. He will also be filled with the Holy Spirit. اور وہ مکمل ہو جائے گا بچہ یحییٰ علیہ السلام جان جو ہے پاک روح سے، یعنی حضرت جبریل امین کا اثر اس میں آئے گا. ایون فرام ہز مدرس ووم، حتیٰ کہ اس کی والدہ کے ہاں اس کی بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، اس سے بھی پہلے. اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے، اس سے ملتی جلتی بات قرآن میں آ گئی کہ وہ آتیناہ الحکم صبیہ، اور وہ چھوٹا سا تھا اور ہم نے اسے نبوت دے دی تھی. فرق اتنا ہے کہ یہ بھی بچپنے کا ذکر کر رہے ہیں مگر پیدائش سے بھی پہلے کا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہے کہ اس کے بعد کی ہے. اینڈ ہی ول ٹرن مینی آف دا چلڈرن آف اسرائیل ٹو دا لارڈ دیئر گاڈ، اور حضرت زکریا علیہ السلام بہت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے جو پروردگار ہے بنی اسرائیل کا. اور he will also go before him in the spirit and power of Elijah. اور یہ جو بچہ ہے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ لے کے چلیں گے آگے آگے الیاس علیہ السلام کی جو روح تھی، جو ان کی طاقت تھی، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی نبوت جو تھی اس کا پیغام اور ان کا پیغام ایک ہوگا، لیکن ہمارے ہاں اس کا ذکر نہیں. آگے چل کے پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے سیڈ ٹو دا اینجل، فرشتے سے کہا ہاؤ شیل آئی نو دس، مجھے یہ کیسے پتا چلے گا بچے کی پیدائش کا. اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ تعالی سے دریافت کیا تھا. فار آئی ایم این اولڈ مین، انہوں نے کہا میں بہت بوڑھا آدمی ہوں اور میری بیوی جو ہے اینڈ مائی وائف از ویل ایڈوانسڈ ان ایئر، میری بیوی جو ہے وہ عمر میں کئی برس آگے ہے، تو یہ آخر ہوگا کیسے. اینڈ دا اینجل آنسرڈ، فرشتے نے جواب دیا. اینڈ سیڈ ٹو ہم، اس نے کہا آئی ایم جبریل، میں جبریل ہوں، ہو اسٹینڈز ان دا پریزنس آف گاڈ، جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر رہتا ہوں. اینڈ واز سینٹ ٹو اسپیک ٹو یو اینڈ برنگ یو دیز گلیڈ ٹائڈنگس، اور میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کو میں یہ اچھی باتوں کی خوشخبری سناؤں. بٹ بی ہولڈ یو ول بی میوٹ اینڈ ناٹ ایبل ٹو اسپیک انٹل دا ڈے دیز تھنگس ٹیک پلیس. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ذرا ہوشیار رہیے، کیونکہ ان دنوں میں آپ میوٹ، گونگے ہو جائیں گے، بغیر آواز کے ہو جائیں گے. اور یہ گونگا ہونا عیب ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. قرآن نے بتایا ہے کہ سبیہ، وہ بھلے چنگے رہیں گے. یہ لفظ جو آیا ہے غالباً اسی کی تردید کے لیے کہ ان پر یہ کوئی سزا اللہ کی طرف سے مقرر نہیں تھی، بلکہ ایک نشانی تھی جو اللہ نے انہیں بتا دی تھی. اور وہ کہتے ہیں وہاں پر کہ دیز تھنگس ٹیک پلیس، یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی بیکاز یو ڈیڈ ناٹ بلیو مائی ورڈس، اللہ نے کہا کیونکہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ الیاذ باللہ انہیں سزا ملی. قرآن نے اس کو رد کر دیا ہے، اور قرآن نے اسی لیے وہاں لفظ بڑھا دیا. یہ ان مفسرین کی رائے زیادہ وزنی پھر ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ سویہ سے مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ٹھیک ٹھاک رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں عام لوگوں سے گفتگو نہیں کرنے دے گا. اپنی یاد، اپنا ذکر اس کے لیے ان کی زبان چلتی رہے گی. وچ ول بی فلفلڈ ان دیئر اون ٹائم، اور یہ چیز تم پر رہے گی یہاں تک کہ یہ چیز پوری ہو جائے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام پورے ہو جائیں. قرآن نے بتا دیا 3 دن اور 3 رات کا، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دورانیہ اتنا طویل تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جب آغاز ہوا اس سے لے کے ان کی ولادت تک کتنے مہینے لگے ہوں گے. ان سارے مہینوں میں وہ خاموش رہے ہوں گے. اینڈ دا پیپل ویٹڈ فار زکریا، اور لوگ جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. اینڈ مرویلڈ، تعجب ہوا انہیں، متعجب ہوئے اس بات پہ. دیٹ ہی اینگریڈ سو لانگ ان دا ٹیمپل ہی لنگرڈ، کہ اتنا وقت انہوں نے ٹیمپل میں گزار دیا. بٹ وین ہی کیم آؤٹ، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے،
He could not speak to them. وہ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے. اور ان لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا he had seen a vision in the temple کہ انہوں نے ٹیمپل میں کوئی چیز دیکھی ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ واپس چلے گئے. اینڈ ریمینڈ اسپیچلیس اور وہ رہے ہیں گفتگو نہیں کر سکتے تھے. سو اٹ واز ایز سون ایز دا ڈیز آف ہز سروس ور کمپلیٹڈ دیٹ ہی ڈپارٹیڈ ٹو ہز اون ہاؤس. اور یہ بات ان کے ساتھ رہی جب تک کہ وہ انہوں نے اس سروس کو کمپلیٹ نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یحییٰ علیہ السلام کی بات کیا. ناؤ آفٹر دوز ڈیز ہز وائف ایلزبتھ کنسیوڈ. پھر اس کے بعد حضرت جو تھی ان کی اہلیہ ایلزبتھ جن کا نام لیا ہے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ وہ امید سے ہوئی اور انہوں نے اس امید کو چھپایا 5 months 5 مہینے تک. پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ انہیں اس بات کی سزا گویا کہ ملی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کیا. اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی پوری مدت حمل جتنی بھی تھی اس کے دوران وہ چپ رہے. قرآن نے اس کی تردید کر دی. اللہ نے بتایا کہ وہ تو ایسے اچھے بندے تھے, ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے ایسے ہو گیا ہوں. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کوئی نشانی دے دیں, تو ہم نے انہیں کہا کہ نشانی تمہارے لیے یہ ہے کہ 3 دن 3 راتیں ہوگے تم ٹھیک, مگر لوگوں سے عام گفتگو نہیں کر سکو گے جیسے دنیا کی کوئی بات ہوتی ہے. سبحوا اور اللہ کی تسبیح کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح کرتے رہے. یہ چیزیں کوئی سزا کے طور پر نہیں ہوئی تھی.